موسیز کے معجزات۔ ہزاروں سال پہلے افریقی براعظم میں دریائے نیل کے کنارے مصر نامی ایک طاقتور تہذیب نہایت شاندار شان و شوکت کے ساتھ پھلی پھولی۔ بلند و بالا اہرام گویا آسمان کو چیرتے نظر آتے تھے، عظیم الشان معبد تعمیر کیے گئے تھے اور فرعون کہلانے والا بادشاہ خدا کی مانند مطلق اختیار رکھتا تھا۔ لیکن اس درخشاں تہذیب کی عظمت کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا پھیل رہا تھا جو زیادہ تر لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک قوم کی دردناک کہانی خاموشی سے شروع ہو رہی تھی۔ بہت زمانہ پہلے کنعان کی سرزمین پر شدید قحط پڑا اور بنی اسرائیل زندہ رہنے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ خدا کی حیرت انگیز تدبیر سے یوسف مصر کا حاکم بنا اور اس نے انہیں خوشامدید کہا۔ ابتدا میں وہ اس زرخیز سرزمین میں معزز مہمانوں کی حیثیت سے آباد ہوئے اور گرمجوشی سے قبول کیے گئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر بدلنے لگے۔ مصر میں ایک نیا خاندان اقتدار میں آیا جس کے بادشاہ یوسف کو نہیں جانتے تھے۔ نئے فرعون نے بڑھتی اور طاقتور ہوتی بنی اسرائیل کو شک اور خوف کی نظر سے دیکھا۔ یہ خیال محل میں پھیل گیا کہ کہیں وہ مصر کے دشمنوں سے مل کر ملک کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ یہ خوف جلد ہی سخت ظلم و ستم کی پالیسی میں بدل گیا۔ بنی اسرائیل کو اچانک سخت مشقت پر مجبور کر دیا گیا اور انہیں غلامی کی بدترین حالت میں دھکیل دیا گیا۔ جلتی دھوپ کے نیچے وہ سارا دن اینٹیں پکاتے اور فرعون کی تعمیرات کے لیے بھاری پتھر اٹھاتے رہے۔ ان کے پسینے اور خون سے مصر کی طاقت دن بہ دن بڑھتی گئی، جبکہ ان کی اپنی آزادی ماند پڑتی گئی۔ پھر بھی ان کے دلوں کی گہرائی میں امید کی ایک ننھی سی لو جلتی رہی۔ سخت مشقت کے باوجود بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی رہی۔ زیادہ بڑے خطرے کا احساس کرتے ہوئے فرعون نے آخرکار یہ ہولناک حکم جاری کیا کہ ہر نوزائیدہ عبرانی لڑکے کو دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ یہ ایک پوری نسل کو مٹانے اور قوم کے مستقبل کو تباہ کرنے کی بے رحم کوشش تھی۔ انہیں عبرانی کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جو پار آ گئے، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو خدا سے عہد میں بندھی ہوئی تھی۔